ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات کو۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ملک ہندوستان کی شمالی ریاستوں میں یو پی، بہار اور مدھیہ پردیش سیلاب، طوفان اور باڑھ سے متاثر ہو چکے ہیں۔ سیلابی صورتحال کے باعث 100 سے زائد افراد جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ اتر پردیش حکومت کی رپورٹ کے مطابق جمعرات سے اب تک 93 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ بہار میں 30 سے زائد افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ پٹنہ کئی دنوں سے بارش کی زد میں ہے، کئی رہائشی علاقے زیر آب آ چکے ہیں۔ اتر پردیش میں تقریباً 1000 کے قریب قیدیوں کو بھی دوسری جیلوں میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ کثیر منزلہ عمارتوں کا نچلا حصہ بارش کے پانی سے بھرا ہوا ہے۔ اوپری حصے میں رہنے والے لوگ پانی میں گھر گئے ہیں۔ فٹ پاتھ پر رہنے والے ہزاروں لوگ کہاں گئے کسی کو پتہ نہیں۔ ہاسٹلوں میں طلبہ طالبات پھنسے ہوئے ہیں۔ پینے کے پانی اور کھانے کے سامان کی شدید قلت ہے۔ بازار سے سبزیاں غائب ہیں۔ پانی میں ایک کشتی اگر نظر آتی ہے تو بچاؤ کے لیے سینکڑوں آوازیں ایک ساتھ سنائی پڑنے لگتی ہے۔ ناظرین، یہ ہے حال ان علاقوں کا جو اس وقت سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو ہمارے ملک کے بعض علاقوں میں بعض مرتبہ پانی کی اتنی قلت ہوتی ہے کہ لوگ فصل تک سے محروم ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو پینے تک کے لیے پانی کے محتاج ہو جاتے ہیں، اور ایک گھونٹ پانی کے لیے ان کے ہونٹ ترستے ہیں۔ اور کبھی کچھ علاقے پانی کی کثرت سے تباہی و بربادی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ امسال ہمارے ملک کا بہت بڑا حصہ سیلاب کی لپیٹ میں رہا، اور بالخصوص امسال کے سیلاب نے تو ہزاروں لوگوں کو اپنی طغیانی کا شکار بنا لیا، اور فصلوں کو رونتا ہوا اسے بھی اپنی آغوش میں سمو لیا، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے گھر ہو کے رہ گئے۔ ناظرین، آشیاں اجڑ جانے کا درد کیا ہوتا ہے، بھوک کی تڑپ کتنی ہولناک ہوتی ہے، زندگی کا ساز و سامان اچانک بکھر جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ کوئی آج جا کے ان سیلاب زدہ لوگوں سے پوچھے تو نہ جانے کتنے معصوم بچے اپنی ماؤں کی گود سونی کر کے کس جگہ جا لگے، اور نہ جانے کتنے ماں باپ اپنے بچوں کو یتیم کر کے پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہچکولے کھاتے ہوئے کہاں چلے گئے۔ نہ جانے کتنے بسے بسائے گھر یوں مٹ گئے جیسے کبھی ان کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ یہ سیلاب، طوفان، وبائی امراض اور زلزلوں کے واقع ہونے پر سائنس بلا شبہ اپنا خاص نقطۂ نظر رکھتی ہے، لیکن ان قدرتی آفات کے وقوع کا ایک اسلامی نقطۂ نظر بھی ہے کہ یہ آخر کیوں وقوع پذیر ہوتے ہیں، اور ان کے وقوع پذیر ہونے کے بعد ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا اس کے صرف سائنسی پہلو پر نظر رکھنی چاہیے، یا اس کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کی اصلاح اور اللہ کی طرف رغبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ بلا شبہ یہ آفات اور مصائب ساری چیزیں خدا کی قدرت سے ہوا کرتے ہیں۔ ظاہری اسباب بنانے والا بھی وہی ایک ذات ہے۔ ظاہری اسباب خواہ کچھ بھی ہو، لیکن خدا کی قدرت اور اس کی لامحدود طاقت اس کے پیچھے کار فرما ہوا کرتی ہے۔ ہوا، آگ، پانی، دھرتی، یہ قدرت کی وہ طاقتیں ہیں جس کے سامنے انسان کی عقل و سوچ اور اس کی ترقی یافتہ سائنس بھی گنگ اور ناتمام رہ جاتی ہے۔ ناظرین، وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے اس پار مزید کچھ حقائق کے ساتھ۔ ناظرین، استقبال ہے سچی بات میں۔ ناظرین، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے اپنی امت میں آنے والی قدرتی آفتوں کا پیشن گوئی کے طور پر تذکرہ فرمایا ہے، اور یہ سزا یا تنبیہ کے طور پر ہے، تاکہ لوگ ان برائیوں اور بیماریوں سے اپنی حفاظت کر لیں۔ ترمذی شریف میں سرور کائنات کا یہ ارشاد موجود ہے کہ خدا کی قسم، تم بھلائیوں کا حکم اور برائیوں سے روکنے کا فریضہ ضرور انجام دیتے رہنا، ورنہ تم پر اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہوگا، پھر تم دعائیں کرو گے تو تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں ہوگی۔ بلکہ اس سے زیادہ ہر انسان کو ڈرانے والی یہ حدیث بھی بخاری میں موجود ہے کہ جب کسی قوم پر خدا کا عمومی عذاب آتا ہے تو اچھے اور برے سب اس کا شکار ہوتے ہیں۔
البتہ قیامت کے دن سب لوگ اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ ناظرین، جب اللہ رب العزت انسانوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں پر نظر کرتا ہے، جب وہ لوگوں میں دنیا طلبی کو زیادہ اور خدا طلبی کو کم دیکھتا ہے، جب انسان زندگی کے ہر شعبے میں ظلم و بغاوت کو اختیار کر لیتا ہے، جب انسانیت ہی ظالم انسانوں کا اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی نظر آتی ہے، جب انسان اللہ کے حرام کو خود ہی حلال کرنے لگتا ہے، جب اپنے ظلم کو عدل اور اپنے گناہ کو نیکی سمجھنے لگتا ہے، جب نیکی کے بجائے گناہ اور اطاعت کے بجائے معصیت اپنے سائے دراز کرنے لگتی ہے، تو اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ خدا کا غضب قدرتی آفات، زلزلہ، سیلاب، وبائی امراض وغیرہ کی صورت میں زمین پر نازل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب غنیمت کے مال کو ہاتھوں ہاتھ لوٹا جانے لگے، امانت کو غنیمت کا مال سمجھ لیا جائے، زکوٰۃ کو تاوان اور بوجھ سمجھا جانے لگے، تعلیم حاصل کرنے میں دین کے مقصد کو پس پش ڈال دیا جائے، شوہر اپنی بیوی کا فرما بردار ہو جائے اور بیٹا اپنی ماں کا نافرمان ہو جائے، بیٹا اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور رکھے، مسجدوں میں شور و غل ہونے لگے، قبیلے کا سردار اس کا فاسق شخص ہو، قوم کا لیڈر اس کا رذیل ترین شخص ہو، کسی شخص کی عزت صرف اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جانے لگے، ناچنے والیاں اور گانے بجانے کے آلات عام ہو جائے، شرابیں پی جانے لگے اور امت کے بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں پر لان تان کرنے لگے، تو پھر اس زمانے میں سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرو، زمین میں ٹھس جانے اور صورتیں تبدیل ہو جانے، مسخ ہو جانے اور آسمان سے پتھر برسنے کے بھی منتظر رہو، اور ان عذابوں کے ساتھ دوسری ان نشانیوں کا بھی انتظار کرو جو پے در پہ اس طرح ظاہر ہوگی جیسے کسی لڑی کا دھاگا ٹوٹ جائے اور لگاتار اس کے دانے گرنے لگے۔ اس حدیث کو اگر انصاف کے ساتھ موجودہ حالات اس حدیث کو سامنے رکھے اور موجودہ حالات کا اور ماحول کا جائزہ لیا جائے تو مذکورہ باتوں میں سے کون سی بات ہے جو اب تک ظاہر نہ ہو چکی ہو؟ یہ ساری پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، چلتے چلتے سوال یہ ہے کہ آخر ان قدرتی آفات کے پس منظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں ہمارا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ ہم سب توبہ و استغفار کریں، اپنے جرائم اور بدعمالیوں کا احساس اجاگر کریں، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی ہم سب کوشش کریں، بھلائیوں کو فروغ دینے اور محبت و حکمت کے ساتھ برائیوں سے لوگوں کو روکنے کی کوشش کی جائے۔ اور دوسری ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی مصیبت زدہ بھائیوں کی مدد کریں، ان کی بحالی کے لیے کوئی کسر نہ اٹھا رکھے کہ ہماری دینی اور قومی ذمہ داری ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر بھی ہے۔ تباہی کے خوفناک مناظر جو دکھائے جا رہے ہیں، ہزاروں خاندان اور لاکھوں افراد ہماری مدد اور توجہ کے مستحق ہیں۔ اگرچہ امدادی سرگرمیاں اسی پیمانے پر جاری ہیں، لیکن اصل ضرورت سے بہت کم ہے اور ابھی بہت کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ ناظرین، وقت ہو چلا ہے، اسی پر اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔